ویلکم بیک جی. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں چاہے کوئی خاص ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں, کوئی ثقافتی پروگرام ہو, کوئی ایسا انٹرنیشنل ایونٹ ہو جس کے اندر پاکستان کی انوالومنٹ ہو, کچھ بھی ہو, K2 نے ہمیشہ سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. کل سے آپ دیکھ رہے ہیں خاص ٹرانسمیشن جو کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن سیل بنایا گیا ہے. اس میں نہ صرف انفارمیشن رہی بلکہ انٹرٹینمنٹ بھی رہی, اور جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کتنا خوبصورت, بلکہ سائڈ پہ کونے پہ دیکھیں نا خوبصورت جو ہے وہ ثقافتی ڈانس جو ہے وہ چل رہا ہے. تو کل سے لے کے اب تک آج بھی آپ جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے ہیں اس کی جو ہے وہ آپ کو لائیو خبریں جو ہیں وہ مل رہی ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ کو ہر چیز سے باخبر رکھا جا رہا ہے. باخبر رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سنسنی پھیلائی جائے اور بلا وجہ کی ہائپ کریٹ کی جائے. جو اوتھینٹک خبریں ہیں فوراً آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. تو مبارکباد میں پیش کرنا چاہوں گی, حالانکہ میں خود اس چیز کا حصہ ہوں, لیکن میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ K2 نے ہمیشہ حسب روایت جو ہے ان تمام چیزوں کو, روایات کو ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اور وہ تمام لوگ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے کام کر رہے ہیں, آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں, وہ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. ہماری مینجمنٹ, کیمرہ پرسن, جو اینکرز ہیں, وہ تمام لوگ جو ہیں, اور امید ہے کہ جو ایفرٹ کیا جا رہا ہے اس کو آپ پسند کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ جناب میں آپ کو بتانا چاہوں گی, پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ پروگرامز کب ریپیٹ ہوتے ہیں, ٹائمنگز کیا ہیں, اور جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. جتنے بھی مارننگ شوز ہیں, چاہے وہ میرے ہوں چاہے وہ مشی کر رہی ہوں, صبح 9:30 سے 11 بجے آپ دیکھتے ہیں لائیو. اس کے علاوہ 4 بجے آپ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اس کی دیکھ سکتے ہیں. یہ مارننگ شوز کی میں بات کر رہی ہوں, اور 10:30 بجے بھی. تو وہ تمام لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن اگر اسکپ کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں یا نہیں دیکھ پائے, تو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب ہوپ فلی اب ٹھیک ہو چکا ہے, اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, فیس بک پہ چنکس آپ ہمارے شوز کے دیکھ سکتے ہیں. میوزک کے پروگرام جتنے بھی رات کو 9 بجے ہوتے ہیں وہ 3 بجے رات کو, اور صبح اگلے دن 11:30 بجے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں, اس کو بھی آپ مس نہ کیجیے گا. اس کے علاوہ جناب 9:30 بجے کے جتنے بھی پروگرامز ہیں رات کے, وہ ریپیٹ ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ ہے 3 بجے رات کے, 11:30 بجے اور 2 بجے دن کے, میں نے بتا دیے. اور بیٹھک اور اس میوزک اور اس سیگمنٹ میں جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں 7 بجے والے, وہ آپ ریپیٹ دن 12:30 بجے اور شام 7 بجے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی مس ہو جائے تو سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ فالو کریں, جس طرح سے میں نے فواد صدیقی صاحب کو فالو کیا سوشل میڈیا پہ. میں نے ان کا پروفائل دیکھا, میں نے کہا بھئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلام آباد میں اتنا ٹیلنٹڈ بندہ, اتنا نالج جس کے پاس ہے, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اور وہ ابھی تک میرے مارننگ شو پہ نہ آئے. چلو جی ان کو ہنٹ کرتے ہیں. اور جناب آج میں کامیاب ہو گئی, ڈیفینس اینالسٹ ہیں جی, پاکستان آرمی سے ان کا تعلق رہا, مختلف ٹیلی ویژن شوز میں ان کو آپ دیکھتے رہے ہیں, اور آج یہ بتائیں گے کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے پوری دنیا میں, چاہے وہ امن کی بات ہو, چاہے وہ پاکستان کا کردار ہو پوری دنیا میں پیس کے علاوہ دنیا میں محبتیں بڑھانے کا, اور پاک سرزمین شاد باد اور شاد باد کیسے بنی اور کتنا امپورٹنٹ ہوتا جائے گا, یہ بتائیں گے ہمارے آج کے مہمان فواد صدیقی. اور ان سے بہتر کوئی انسان ہو نہیں سکتا جو ہمیں موٹیویٹ کر سکے. السلام علیکم فواد, گڈ مارننگ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ رضا صاحبہ, اٹس این آنر, آپ نے نوازی آپ کی. اور آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. آپ کو مختلف ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا, اور بڑی پازیٹیو آپ بات کرتے ہیں, جو حقائق پہ ہیں اس پہ حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان آرمی سے آپ کا کتنا عرصہ جو ہے وہ سلسلہ رہا؟ جی بالکل رضا صاحبہ, پاکستان آرمی سے میرا جو تعلق ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں 1 صدی پہ محیط ہے. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ میں جس خاندان سے بلانگ کرتا ہوں وہ خاندان تقریباً 4th جنریشن جو ہے میں مجھ تک ہے جو ہے وہ آرمی میں سرو کرتا رہا ہے. صحیح. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ جو انسیت ہے ملک کے ساتھ, اپنی تئیں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے تھرو دس پلیٹ فارم یا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور اپنی تھوڑا بہت جو حصہ ہم ڈال سکتے ہیں وہ اب ڈال رہے ہیں. نہیں, دیٹس مور دین انف. اور دوسری بات یہ کہ میرا فواد ابھی اتفاق ہوا جانے کا باہر, تو وہاں آذربائیجان میں میں نے ان کے دلوں میں اتنی محبت دیکھی ہے نا پاکستان آرمی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ہم اب تو دشمن بھی ہمارے مان گئے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل پیس کے لیے کتنا ضروری ہے. اور ابھی جیسے ایران اور US کی جو بھی گپ شپ ہی کہوں گی, اتنا عرصہ ہو گیا, آج ہم یہ کر رہے ہیں, کل ہم وہ کریں گے, پرسوں ہم یہ کریں گے, اسکیڈول جو ہے ٹرمپ صاحب سارا بتا دیتے ہیں. تو واٹ ڈو یو سی پاکستان کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ جی بالکل, آپ نے اس کو بہت وجہ ہائی لائٹ کیا. دیکھیے پاکستان آفٹر ویری لانگ ٹائم سنس اٹس انڈیپینڈنس ہیز ریئلائز اٹس پوٹینشیل, اس امپورٹنس. یہ جو جیوگرافیکل
اس کی جگہ ہے پاکستان کی دنیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کو شاید اس کی ریئلائزیشن دیر آئے بٹ درست آئے ہوئی ہے. یہ جو محل وقوع ہے رضا صاحبہ، آپ بہتر سمجھتی ہیں ماشاء اللہ، آپ تمام معاملات پہ نظر رکھتی ہیں. It acts as a bridge between Central Asian countries and Middle East and Africa. جس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بہت پہلے شاید ہمیں بتایا تھا کہ ایک ہو مسلم نیل کے، ایک ہو مسلم حرم کی پازمانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر. اب کاشغر آپ دیکھیے کہ جو سی پیک ہے یا ون بیلٹ روڈ کا کانسیپٹ ہے، جس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان شروع ہے، اس کی کلمنیشن از ان کاشغر. اور یہ اب آپ دیکھیں جس طرح اس وقت جو دنیا کی حالات ہیں، دنیا ایک یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، اور اس ملٹی پولر ورلڈ میں ایک جو پول ہے وہ پاکستان کے گرد جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے. دیٹ از بیکاز آف دس جیوگرافی، کہ پاکستان جو ہے دونوں دنیاؤں کو اگر آپ ایک سکروڈ وے میں لیں تو وہ ملانے کا کام کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت دنیا میں امن کے پیغمبر کے طور پہ جو ہے وہ ابھر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان یہ میڈیشن نہ کرتا تو دنیا سیکنڈ ورلڈ وار کو شاید بھول جاتی اور اس کو بچوں کا کھیل سمجھتی. کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے اس میں صرف ایک نیوکلیر طاقت تھی. اس وقت دنیا میں 8 کے اور 9 کے قریب تقریباً، مطلب آپ دگنی کر لینا نیوکلیئر، جی، اور یہ شاید بگننگ آف دا اینڈ ہوتا. اچھا، ہمیں اس کے آفٹر افیکٹس کا اندازہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ، ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر نیوکلیئر وار ہو یا آپ اس پہ زد میں آئیں تو دعا کرنی چاہیے کہ ختم ہی ہو جائے، مر جائیں، زندہ نہ بچیں. کیونکہ جو بچ جاتے ہیں، چاہے وہ جاپان کی اگر ہم مثال دیکھیں، تو اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. جی ٹرو، ویری ٹرو، آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیے ہیروشیما ناگاساکی میں جب سیکنڈ وار پہ امریکہ نے یہ نیوکلیئر بم جو ہے وہ گرایا تھا، تو آج تک وہاں جو نسلیں ہیں وہ ڈسیبل ہو رہی ہیں، اور وہ جو تابکاری کے اثرات ہیں وہ تو صدیوں جی ہیں وہ چلتے ہیں. اچھا، مارکہ حق کے بعد پاکستان کا ٹوٹلی امیج جو ہے وہ، چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے بات ہو، میں نام لے کے کہوں گی کیونکہ ہمیں ان کو وہ اب یاد رکھیں گے ہمیں ہمیشہ سے میرے خیال سے. اور وہی بات کہ ہم لوگ بڑے امن پسند لوگ ہیں، لیکن جب جواب دینا ہو تو جواب دینا آتا ہے. ڈو یو تھنک کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا ٹوٹل جو امیج ہے وہ چینج ہو گیا مارکہ حق کے بعد؟ جی بالکل. دیکھیے مارکہ حق جو ہے پاکستان نے بیسیکلی پروف کیا ہے. ایک بہت مشہور کہاوت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، دا مین بیہائنڈ دا گن میٹرز. اتنی قلیل تعداد ہونے کے باوجود، اتنے تھوڑے ریسورسز ہونے کے باوجود، ہماری ایئر فورس نے جو رافائل کے ساتھ کیا ہے کہ دنیا میں رافائل کا بڑا ذکر تھا، اور وہ بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن مین بیہائنڈ دا گن میٹرز. اور یہ ہم نے پاکستان نے مارکہ حق میں جو فتح حاصل کی، بیسیکلی دنیا کی پرسیپشن اس مارکہ سے چینج ہوئی کہ پاکستان نے جو میں سمجھتا ہوں وکٹری حاصل کی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور دنیا میں جو کنڈکٹ آف وار ہے اس کے رولز چینج کر دیے ہیں اس مارکہ حق میں. آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح ہماری ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے، ہمارے آرمی نے جو ان 3-4 دنوں میں کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں، بڑے ان اے ویری کول وے. مطلب کوئی ایسا، میں تو میمز بھی انجوائے کری تھی، حالانکہ ایسے حالات تھے. ہم نے کہا، میں سوچتی تھی جواب کیوں نہیں دے رہا پاکستان، تو سمن سیڈ ہی از آلسو فرام پاکستان آرمی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہوگا، دیا جائے گا، اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ اب تک ان کو جو ہے نا وہ یاد ہے. اچھا، اپارٹ فرام آل دا ڈیفینس ریویوز وغیرہ، آپ کو کچھ میوزک وغیرہ کا شوق ہے؟ جی جی بالکل. گاتے ہیں مطلب؟ نہیں گاتا تو نہیں، سننے کی سماعت کی حد تک ضرور شوق ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور آدمی کو جو موسیقی ہے اس سے لگاؤ ہونا چاہیے. اچھا، مجھے خالی ڈیفینس اینالسٹ نہیں بلکہ آپ کو شاعر بھی لگ رہے ہیں آپ. جی تھوڑا بہت جو ہے وہ میں پکڑ لیا شاعری تو جو نہیں ہے، جو بس ہمارے اپنے، میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے سے ایررز جو ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ نظر رکھتے ہیں
حالات پہ بھی اور چیزوں پہ. تو وہ جو جذبات ہیں وہ اور شاعری کے بہتر کوئی طریقہ میرے خیال سے نہیں ہے کہ آپ جو جذبات کا اظہار کر سکیں. میوزک ہے جی ہمارے پاس. میں اتنی لمبی تمیز جو باندھی ہے نا, ہاں کیا کرے سانگ. اوکے, یہ جی ہمارے, میں نے فواد سے اتنی لمبی بات اس لیے کی تھی کیونکہ ہم نے میوزک کے بریک میں آپ کو لے کے جانا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. میوزک سنیں گے. اگر آپ نے بھی کال کر کے کچھ سوال کرنے فواد صدیقی صاحب سے پاکستان کے حوالے سے, اور اگر آپ محبت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے, تو ضرور کیجیے. 051809451 نظام نمبر, کال کیجیے, اس پروگرام کا حصہ بنیے. لیکن اس سے پہلے دیکھیے خوبصورت سے گانا. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے بہت ہی پیارا آپ نے سانگ دیکھا, علی ظفر بھی اس پہ نظر آئے, کرے. اور ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ K2 پہ آپ کل سے خاص ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں لائیو گلگت بلتستان کے حوالے سے, اور آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا مارننگ شو کا رنگ دے کے ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. آج بھی یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھتے رہیں گے, جو نتائج سامنے آ رہے ہیں فوراً آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, فوراً بتایا جائے. فواد یہاں پہ موجود ہے, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اور میں چاہوں گی کہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ اپنی رائے ہمیں دیں. جی بہت شکریہ رضا صاحب. دیکھیے الیکشنز گلگت بلتستان میں جو اس وقت ہو رہے ہیں اور جو اس طرح کا ٹرن آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہی خوش آئندہ ہے. کیونکہ کچھ عرصے سے جو ہمارے دشمن ملک کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا خاص طور پہ گلگت بلتستان کو لے کر, اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے عملی طور پہ وہاں کی جو عوام ہے وہ کل سے پیش کر رہی ہے. اور جس قسم کا ٹرن آؤٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے خود جواب ہے نا. جی اب جواب ہے, اور کسی چیز کی اب میں سمجھتا ہوں شاید ضرورت نہیں پڑے گی جس قسم کا. اور وہاں کی جو لوگ ہیں ہمارے جو پاکستانی ہیں گلگت بلتستان کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم میں آئے بغیر وہاں ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ جس طرح آپ دیکھیں کس قسم کے جو انتخابات ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور وہاں جس جوش و خروش کا وہاں کی عوام نے مظاہرہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا جو انٹلیکٹ ہے وہ اس قابل تعریف ہے کہ وہ یہ اب سمجھتے ہیں کہ جی وہاں کی جو جمہوریت ہے, وہاں کی جو لوکل باڈیز کے وہاں گورنمنٹ ہے, اس کو بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. اور کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں سی پیک کی مد میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے. ہماری رسائی جو ہے وہ چائنا کی یا سینٹرل ایشین کنٹریز کی ہے, وہ گلگت بلتستان سے بھی الحمدللہ ہو رہی ہے. اور آنے وقتوں میں اس کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنس دی جائے گی. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ وہاں کی جو عوام میں اس وقت الیکشنز کو لے کر بہت زیادہ جوش و خروش جو پایا جاتا ہے, اور شکر اللہ کا بڑے پیسفل رہا. جی بہت زیادہ پیسفل رہا. اور میں سمجھتا ہوں جی ایسے موقع پہ جو دشمن جب ملک کے اندر ہو, وہ دوست نما جو آپ کہہ رہے ہیں نادان دوست جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی الحمدللہ جو ہے بڑا پیسفل الیکشن جی بہت ہی پیسفل تھا. اور میں سمجھتا ہوں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ شاید پریسیڈنٹس اب وہاں سیٹ کرے گا آنے والے ہمارے جو پاکستان میں الیکشنز ہیں. کیونکہ دیکھیے جو ہماری اس وقت قوم کی پاپولیشن ہے وہ میکسیمم تو ینگ ہے. بالکل. اور ینگ جنریشن جو ہے اگر وہ اس قسم کا پاکستان کے ساتھ الیکشن میں وہ اپنا ووٹ جو ہیں وہ دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے جو یہ جنریشن ہے, ہم آنے والے وقتوں میں اس کو پاکستان کی نیشن بلڈنگ میں بہت ہی مثبت کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے. اور دیکھیے کہ گلگت بلتستان ماشاءاللہ ٹورزم کے لحاظ سے وہاں کی لوگ اتنے زیادہ مہمان نواز ہیں. آپ کو جانے کا اتفاق ہوا؟ جی میرا بالکل اتفاق رہا. اور وہاں جا کر آپ یقین جانیے کہ لوگ جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ اور سویڈن اور کیا وہ ان کو بھول جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ الیکشنز آئیں وہاں اچھی حکومت آئے. اور ٹیررزم کے لیے میں سمجھتا ہوں آلریڈی جو اس وقت پریزیڈنٹ حکومت ہے وہ کام بھی کر رہی ہے, اور نئی حکومت جو ہے
میں امید کرتا ہوں کہ خاص طور پہ ٹورزم کے لیے وہاں بہت زیادہ کام کرے گی. مطلب اتنا یہ بڑا بزنس ہے نا انٹرنیشنلی, اور خاص طور پہ جو ایک آرگینک یا را خوبصورتی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا, جس میں ابھی تک کمرشل اسپیکٹ نہیں آیا. مطلب ٹھیک ہے بلڈنگز اور یہ سب کچھ ہونا بہت ضروری, انفراسٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ہمارا ملک جو ہے یقین کرے کہ ان تمام نعمتوں سے جو ہے بھرا ہوا, اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. اور میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن آپ تھوڑا سا میوزک بریک, اور میوزک کا بریک ہے جی, پیکیج ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے جی. ایک پیکیج بھی تیار کیا گیا اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ K2 کس طرح سے پاکستان کی نمائندگی کرے اور گلگت بلتستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ پیکیج دیکھیے, پھر فواد صاحب سے مزید ہم باتیں کریں گے. زیادہ مارکیٹنگ کی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے ملک میں ایسا ہی جی, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور ہم بات کریں گے آپ سے گلگت بلتستان کے حوالے سے. اسپیشل آپ نے پیکیج بھی دیکھا, کل سے آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن, اور آج اتفاق سے, اتفاق کیا ہے, یہ سب اوپر والے کے کام ہوتے ہیں. جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں وہ بڑی خوبصورت نظر رکھتے ہیں پاکستان کی دفاعی اہمیت کے حوالے سے بھی, گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی. اور میں اور فواد بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے, اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دنیا کا مانا ہوا ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں آپ ٹورزم کو لا سکتے ہیں آپ, اور یہ جو خوبصورتی ہمارے پاس ہے نا, یہ اور کہیں مجھے جو ہے نا بہت کم نظر آئی, کیونکہ بڑی را ہے. تو آپ کل سے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ہے نا آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. الیکشن میں آپ کے ہم ساتھ رہے اور آپ کو ایسے ایسے مہمانوں سے ملایا, جس میں سلمان پارس بھی موجود تھے, جو کہ گلگت بلتستان کی نہ صرف پہچان ہے بلکہ انٹرنیشنلی ملک کا ہمارا جو نام ہے وہ روشن کر رہے ہیں. وہاں صاحب اسی کی طرح دوبارہ ہم آتے ہیں GB کے الیکشنز, اس کا فیوچر امپیکٹ کیا ہوگا اور ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے وہاں کے الیکشنز اوور آل پاکستان کے لیے. جی بالکل رضا صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیے جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, GB از اے ویری امپورٹنٹ province as far as the connectivity with China, Central Asian countries are concerned. اور جس کے لیے CPEC کی مد میں وہاں کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور آپ سمجھیں کہ اس حکومت نے وہاں جس طرح کے اعلانات کیے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, موٹر وے کا ذکر ہے, کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے اس کو انہانس کر رہے ہیں ہم. وہاں ہمارا جو ڈرائی پورٹس ہیں اس کی ہونے کی بات ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ دنیا میں اجاگر کرنے کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے, جس پہ یہ گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے. دیکھیے ہم نے ادارہ جو ہے وہ بنایا تھا SIFC کی مد میں, اور SIFC از آرگنائزیشن which is basically overlooking the progress of CPEC in different dimensions. جس کی مد میں جو گلگت بلتستان ہے اس کی ٹورزم بھی شامل ہے. اسی طرح وہاں جو اس وقت ہم کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں ٹو سینٹرل ایشین کنٹریز, اگر وہ الحمدللہ ہو جاتا ہے آنے والے وقتوں میں, تو گلگت بلتستان کی جو لوکل اکانومی ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کرے گی. جی, اور وہ کیونکہ وہاں ان کو جو مین مارکیٹ میں لانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو اس وقت درپیش ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کنیکٹیویٹی الحمدللہ ہو جاتی ہے اور 100% آپریشنل CPEC ہو جاتا ہے, تو گلگت بلتستان میں جو ترقی ہے اٹ ول ہیو نو باؤنڈس. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اب اس چیز کا شعور رکھتے ہیں, جس کی میں وہ جس طرح پہلے بات کر رہا تھا کہ جس کی مثال ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کا جوش و خروش کا مظاہرہ وہاں کی عوام نے کیا ہے, خواتین کیا, بچے جو ووٹ کے ہیں, بزرگ ہیں, ویل چیئر تک تو بیٹھ کے وہ آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ان کو اپنی لوکل جو اکانومی ہے اس کا کتنا ادراک ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں امن آئے گا, اور وہاں اگر ترقی آتی ہے تو وہاں کی اپنی جو لوکل اکنامی ہے وہ بہت زیادہ اپ لفٹ ہوگی. دوسری چیز, میں نے ایک چیز بہت ہی یونیک دیکھی گلگت بلتستان میں, وہ ہے وہاں کا عوامی شعور. اور وہ وہاں کا عوامی شعور اس لیول کا ہے کہ وہاں کی جو پچھلے دنوں جس طرح یہ الیکشنز ہو رہے ہیں, وہاں کے جو ینگ جنریشن کے انٹرویوز بھی آئے ہیں, وہ اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آبزرونٹ ہیں کہ اگر ان کو مین اسٹریم میں ان کی جو یوتھ ہے اس کو لیا جائے تو پاکستان کا جو اوور آل ریسورس ہے ہیومن کا,
اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور آپ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں کے بہت زیادہ ہمارے ماؤنٹینئرز ہیں, وہاں کی پی ایچ ڈیز دیکھ لیں, وہاں کی یونیورسٹیز دیکھ لیں, وہاں کی ٹیچرز خواتین جو ہیں وہ کس طرح نیشنل اسٹریم میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ خطہ بہت زیادہ زرخیز ہے ایز فار ایز انٹلیکٹ از کنسرنڈ. اور اسی طرح وہاں کا جو جس طرح آپ نے ابھی اپنے پیکج میں جو وہاں کی تھوڑی بہت خوبصورتی دکھائی ہے, یہ بہت زیادہ ایگزیکٹلی. تو یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل میں سمجھتا ہوں خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ اجاگر کرتے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں یہی چیزیں جو ہیں گلگت بلتستان کی اکانومی کا تاج ہوں گی. بے شک بے شک. اچھا, ایسے موقعوں پہ کہ جب کوئی سینسیٹیو ٹائم چل رہا ہو, وہ تمام حسد کرنے والے, دشمن کہہ لیں, جو ملک سے باہر بھی ہیں ملک کے اندر بھی ہیں, وہ دے آر ویٹنگ فار سچ مومنٹس. کوئی ایسا موقع آئے کہ جب وہ اپنا وار کر سکیں یا کوئی ایسی کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکیں, ایسے موقع پہ ڈو یو تھنک وی آر گوئنگ ٹو دیٹ سیم فیز کہ جب ہمیں بڑا احتیاط سے جی بی الیکشنز اوور آل پاکستان کی امیج کو لے کے چلنا ہے؟ جی جی بالکل, آپ نے بہت زیادہ بہتر پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیے یہ الیکشنز الحمدللہ ابھی تک تو بہت ہی زیادہ پیسفل ہوئے ہیں, لیکن ہمیں ہمارا دشمن سے پالا پڑا ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دشمنی نبھانے کے لیے بھی خاندانی ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ جو دشمن ہے ہمارا, یہ کہ جس ڈیسپریشن کا وہ مظاہرہ کرتا ہے, وہ نہ ایتھکس دیکھتا ہے, نہ وہ بچوں کو دیکھتا ہے, جس قسم کا اور جس بزدلی سے وہ وار کرتا ہے. آپ دیکھیں سامنے وہ نا بے بس ہوئے ہیں, جی بے بس بھی ہے, ڈیسپریٹ ہیں, ان کا کوئی معیار نہیں ہے ایتھکس کا. جنگ میں بھی جو ہے نا وہ ہم جس طرح مارکہ حق کی ہم بات کر رہے تھے, ہم نے اتنی زیادہ وہاں فتح حاصل کی, لیکن ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ وہاں کولیٹرل ڈیمیج میں کوئی سول کیجولیٹیز نہ ہو. لیکن وہاں دیکھیے کہ انہوں نے جب یہ حملہ کیا تو سب سے پہلے نشانہ ہی ہمارے بچوں کو بنایا, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ جو دشمن ہے, بالکل ہم لوکل لیول پہ بھی گورنمنٹ تو اس پہ کام کر ہی رہی ہے. وہاں کی لوکل عوام جو ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ آس پاس کی جگہوں پہ نظر رکھیں, اور جو مشتبہ چیزیں کوئی افراد نظر آتے ہیں یا کوئی اس طرح کی گیدرنگ ہے, اس کی رپورٹ ضرور کریں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, وہاں ایکسٹریمزم ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے جس پہ کمایا جا رہا ہے. جی جی بالکل. دیکھیے ایکسٹریمزم میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ایکسٹریمزم کا وی ہیو ٹو nip the evil in the bud. We cannot kill an idea with a bullet. We have to kill an idea with an idea, counter narrative. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم اس وقت ہماری حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور آپ کی یہ جو ایکسٹریمزم میں لوگ جو لیورن ہوتے ہیں وہ ڈیسپریشن ہے, محرومیاں ہیں, کچھ چیزیں ہیں, کچھ برین واشنگ ہے, تو اس کا جو تدارک ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکانومی بوسٹ ہوتی ہے, لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں, اور وہاں تھوڑا سا جو پیسفل انوائرمنٹ ہے وہ آتا ہے, ٹورزم بوسٹ ہوتا ہے, اور وہاں کی عوام کو جو باٹل نیک ہے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ جو اس وقت بہت ہی وہ تھوڑا سا کلوز ہے, وہ کھلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں خود بخود ہی وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اس وقت آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. کچھ سالوں میں پچھلے گلگت بلتستان میں جو دشمن نے ناکام کوشش کی افغانستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی, وہ 2-3 سالوں میں وہاں کی اپنی عوام جو ہے, وہاں کی جو لوکل آبادی ہے, انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا. اور آج آپ دیکھیں اسی ماحول, یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے وہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پیسفل ہو رہے ہیں, وداؤٹ اینی آپس میں بھی وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ڈفرینسز ہیں وہ بھی اس الیکشن میں کسی قسم کی جو پیسفلنس ہے اس میں وہ میں سمجھتا ہوں انٹرفیئر نہیں کر رہے. اور اب جو الیکشنز نتائج آنا شروع ہوئے ہیں, اور جو بھی حکومت آتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کا ادراک رکھتی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح بھی جو ہے ان کو وہاں جو تمام وہاں فیسلٹیز ہیں عوام کو وہ
شاید ملیں گی اب. بالکل ایسا ہی ہے. تو جناب K2 نے ہمیشہ میرا جو چینل ہے یا خیبر نیٹ ورک نے ہمیشہ سے یہ ثبوت دیا کہ ہم پاکستان ہیں. ہم صرف پاکستانی کہلانے کے قابل تب بنتے ہیں کہ جب ہم اپنی محبت کا اظہار خاص طور پہ چاہے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں, چاہے کوئی ایسی کوئی آفات ہے یا پریشانیاں ہیں, اس وقت اپنا کردار ادا کریں اور بڑے مثبت طریقے سے کردار ادا کریں. تو کل سے جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف سے کوشش ہے اور محبت کا اظہار ہے GB کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے. اور ہم دعا گو رہیں گے ہمیشہ کی طرح سے کہ یہی امن جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہے اور ہمارے بچوں کے لیے ہم ایک بڑا سیکیور مستقبل جو ہے وہ دے کے جائیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اوور ٹو بیوٹیفل سانگ. جی آپ کے لیے ایک سانگ ہے, پلس میں چاہوں گی کہ نہیں بھائی وہ جو ہم نے گیس کروانا تھا سانگ وہ بھی بتائیں تاکہ فواد صاحب بھی گیس کر لیں گے یہ گانا کون سا, تھوڑا سا اگر وہ پلے کرتے تو ریوائنڈ سیگمنٹ گانا سنائیں گے ایک چھوٹا سا پیس, اب بتائیں کہ یہ کون سنگر ہے. اس گانے کے بعد اتنی بڑی اناؤنسمنٹ میں نے کر دی, وہ کہہ رہے ہیں اس گانے کے بعد گانا آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ چنگ سنائیں گے کہ وہ گانا کون سا تھا. 0518094519 از our نمبر. آئیے دیکھتے ہیں بہت ہی پیارا سا یہ گانا.
جی جناب ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم یہ نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ پروو کر کے دکھاتے ہیں کہ کیٹو نے ہمیشہ جو گلگت بلتستان کے سنگرز ہیں, وہاں کے میوزیشینس ہیں, وہاں کے جو بھی آرٹسٹ ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اور کیوں نہ کریں بھائی, ہمارا ملک ہے, اتنی پیاری ثقافت, اتنے پیارے رنگ, اتنی پیاری موسیقی. اور اس کو ابھی ریسنٹلی لائک 2-3 مہینے پہلے مجھے ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا. مطلب جی بی سے ان کا تعلق تھا, دلہن تھی, تو انہوں نے سارے روایتی جو ڈانس تھے ان کی فیملی نے, کزن نے کیا, اور میں نے بھی اس پہ پرفارم کیا میں نے ان کو بس جوائن کر لیا. اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا نا. میوزک ایک یونیورسل لینگویج ہے, اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ہمارا سندھ ہو, پنجاب ہو, جی بی ہے, کے پی کے ہے, جو بھی ہمارا صوبہ, یقین کریں خوبصورتی سے نہ صرف پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے وہ بھرا ہوا ہے, رچ ہے, بلکہ وہاں کے لوگ, وہاں کی ثقافت, وہاں کے کھانے, خاص طور پہ جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یا اللہ دال چاول کہیں سے مل جائے. اور ہمارے تو کھانے بھی اتنے مزے مزے کے ہیں. آپ کا اتفاق ہوا ملک سے باہر جانے کا, تو آپ نے کیا مس کیا زیادہ پاکستان کا گھر والوں کے علاوہ؟ لکیلی میں کہتا ہوں میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا اس سرزمین سے باہر جانے کا. لیکن میں سمجھتا ہوں, دیکھیے ہمارے جس طرح آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے تھے, ان کی جو کلچر ہے, ان کی جو ہیریٹیج ہے وہ بہت ہی پرانی ہے. آپ نے ان کا ایپریکاٹ جیم کھایا؟ جی ایگزیکٹلی. زبردست. اور وہاں کے جو کھانے ہیں, وہاں کی جو آپ ان کی زبان ہی سنیں تو اتنی میٹھی زبان ہے کہ وہ لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں. بالکل. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی ان کی موسیقی ہے, اور ان کی جو ہر چیز میں ان کی ثقافت جھلکتی ہے, چاہے وہ کھانے ہوں, بڑا خوبصورتی سے اون کرتے ہیں, بہت زیادہ اون کرتے ہیں. ان کا پہننا, ان کا بچھونا, ان کی وہاں بات چیت, وہاں کے خاص طور پہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو ڈرائی فروٹس کا بنانا جو ہے وہاں کی پھلوں کے ذریعے, وہ بھی بہت ہی سینکڑوں سال پرانا موجود ہے. وہاں کی خواتین بڑی ایکٹیو ہیں فائنینشیل امپاورمنٹ کے حوالے سے. جی ہاں بالکل. جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ ہمارے ہر شعبے پہ, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے ماؤنٹینئرنگ ہو, چاہے وہ آرٹس ہو, سنگنگ ہو, تعلیم ہو, اس میں وہ پیش ہیں. اور میں, آپ یقین جانیے کہ مجھے بہت ہی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ اتنا ریموٹ ایریا اس وقت کا, اور وہاں سے اس قسم کا ٹیلنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اگر ہم وہاں ان کو مین اسٹریم میں ایکسیس دیں گے تو وہ تو دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کر دیں گے ان اے پازیٹیو وے. حسن رحیم کو سنا ہے آپ نے؟ جی 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 بالکل. جی بی کے سنگر ہیں ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست ٹیلنٹ ہے وہاں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اور ہمیں جس طرح آپ کے چینل میں بھی اور باقی بھی جو ہمارے چینلز ہیں جس طرح وہ پروموٹ کرتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اگر وہاں کی جو ثقافت ہے, وہاں کا جو لٹریچر ہے, اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کی بول چال کو جو ہے وہ مین سٹریم ہماری جس طرح نمل ہے اس طرح کی چیزوں میں اس کو شامل کیا جائے, تو اس کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہاں کا بہت زیادہ کلچر کا, میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پازیٹیولی ہوگا. میرے خیال سے اگر آپ کو اپرچونٹی ملی اور آپ باہر جائیں گے تو آپ ہمارے جو ثقافتی رنگ ہے اس کو بہت مس کریں گے. جی بالکل, کھانا مس کریں گے. دیکھیے میرے نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے نہ جانے کی ضرورت کبھی پیش آئی ہی نہیں. جس قسم کا مجھے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے جو سیٹسفیکشن ایز اے سٹیزن ہے, ایز اے انٹلیکٹ میں سمجھوں, ایز اے فوڈی میں سمجھوں, تو وہ ہر چیز مجھے یہاں موجود ہے. اور پاکستان کی جو راہ گزر میں آپ سے جو بات کر رہا تھا, زمانے قدیم سے تقریباً دنیا کے تمام رنگ جو ہیں وہ یہاں سمٹ کر جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں. ایسا ہی جی ہر جگہ. اچھا چونکہ میں بار بار اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ میرے لیے بڑا ہی سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا کہ باہر جا کے تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو پاکستان میں بھی ہے. اچھا یہ اس کے لیے یہ بھی پاکستان میں ہے. اچھا یار بسیں چل رہی ہیں, پنک بس تو ہمارے یہاں بھی چل رہی ہوتی ہے. آئی فیلٹ سو پراؤڈ کہ بھائی ہم ایک ایسے ملک میں ہیں, لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ ہم لوگ قدر نہیں کرتے. جی بالکل. ہم اون کب کرنا شروع کریں گے فواد صاحب اس ملک کو اور یہاں کی ثقافت کو؟ دیکھیے بس وہ یہی وقت میں سمجھتا ہوں آنے والا ہے, اور یہ آ رہا ہے. ہماری ینگ جنریشن اب اس چیز کا ادراک کرتی ہے کہ پاکستان سے بہتر جگہ ان کو کہیں نہیں ملتی. آپ دیکھیے جو اس وقت ریشو ہے جس کو سو کالڈ برین ڈرین کی ہم بات کرتے تھے, وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مواقع ہمیں ہمارے ملک میں مل رہے ہیں ہمارے ٹیلنٹ کو, اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہے
میں سمجھتا ہوں یہ جب آگے جا کے یہی پاکستان کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مستقبل جو ہے ان کے ہاتھوں میں بہت زیادہ تابناک ہے، بالکل اور ہم سے پاکستان بہت کو بہتر ہے یہ جنریشن، بہت بہتر ہے ہر چیز میں. آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا. آپ کسی بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں میری. نہیں میں آپ نے اس وقت میں آپ دیکھیے کہ میں اسی طرح بات جو آپ نے کی ہے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم سے ہر لحاظ میں یہ جنریشن بہتر ہے. ہم سے زیادہ باشعور ہیں، اور جو اس وقت انفلکس اور انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے، اور جس طرح یہ انالیٹیکل اس کا بائیفیکیشن کرتے ہیں، تو شاید وہ ہمارے زمانے میں میسر ہی نہیں تھی. اور جتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کا درد رکھتے ہیں، وہ کبھی کبھی ان کی جو ٹویٹس ہیں یا ان کی سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں وہ اس سے عیا ہوتی ہیں. آپ میمز دیکھیں وہ کس قسم کی بناتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں وہ جو سٹائر کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جی کامیڈی میں بھی سٹائر کو جو ہے مدور خاطر رکھا جاتا تھا. معین اختر مرحوم جیسے صاحب ہیں، انور مقصود جیسے صاحب ہیں، وہ اس وقت ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہی ہے. اور ینگ بچے کچھ 15-16 سال کے جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں. اچھا ابھی فواد صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ایک تو کنونشنل وار ہوتی ہے، ایک وہ وار ہوتی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ لڑی جاتی ہے، پھر ایک وہ ہوتی ہے جو کہ ثقافت کے ذریعے لڑی جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں ثقافتی جنگ میں؟ جی بالکل. دیکھیے پیچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادراک شاید تھوڑا سا لیٹ ہوا، لیکن دیکھیے جس طرح یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا ذکر ہوتا ہے، ہائبرڈ کا ہوتا ہے، اس وقت تو جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کنونشنل وار تو تقریباً قصہ پارینہ ہو گئی ہے. اور جس طرح مارکہ حق نے پاکستان میں اب ویسے بھی وار کے اصول جو ہیں وہ چینج کر دیے ہیں. تو اب جو وار ہے وہ انفارمیشن پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، ثقافت پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. ہمارے جو دشمن ملک ہے انڈیا میں، اس کی جو ایک بہت ہی 60 کی دہائی میں حکومت تھی، اس نے بات یہ کی تھی کہ اگر ہم پاکستان کو اس کی ہم کنونشنل وار میں نہ ہرائیں تو ہم ان کو کلچرل ہرائیں. اور اس قسم کا انفلکس جو ہے وہ انہوں نے وہاں بھیجنے کی کوشش کی، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت چینلز ہیں مین اسٹریم کے، وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور بہت ہی احسن طریقے سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری اس وقت ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ وہاں کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف خود بھی آواز جو ہے وہ بلند کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اور آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے امن چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے. کوئی نہیں چاہے گا کہ جی وہ ایسے ماحول میں رہے جو کہ ٹاکسک ہو، اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے خاص طور پہ. اور بات ابھی فواد صاحب نے کی کہ جی کس طرح سے ثقافت اور موسیقی اور پرفارمنگ آرٹ اور لٹریچر کا، ادب کا کتنا ضروری ہے ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے. تو جناب کل سے آپ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں. تو آج 3 بجے جی آپ نے ٹی وی کے آگے بیٹھ جانا ہے، اور رات گئے تک یہ ٹرانسمیشن دوبارہ سے جو ہے ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں. آپ اس میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے جو بھی ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان میں الیکشن کے حوالے سے ہوگی وہ آپ تک ہمارے اینکرز پہنچائیں گے، اور آپ بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. باخبر رہنا بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اوتھینٹک انفارمیشن کا آنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. فواد صاحب اب ہم بات کر لیں کیونکہ ایسا وی ہیو ٹو ریپ اپ. واٹ ڈو یو سی اباؤٹ پاکستان کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، اور ثقافتی اس کے حوالے سے، ورلڈ پیس کے حوالے سے پاکستان کو کیا لگتا ہے کہ کہاں تک جائے گا؟ اللہ کرے کہ دیکھیے کہ ہم وہ اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جب پاکستان دنیا کو پاکستان کی امپورٹنس کا جو ہے وہ ادراک ہو چلا ہے. دنیا بائی پولر ورلڈ سے یونی پولر ورلڈ ہوئی، اور یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد یہ پروو ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان از ایمرجڈ ایز ون آف دا محور آف طاقت جس کو پاور کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان جو ہے دنیا کو اکنامکلی بھی، ملیٹریلی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کلچرلی بھی جو ہے وہ لیڈ کرے گا. پاکستان کے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہیں ہر شعبے میں، اور ان کو صرف ایک میں سمجھتا ہوں ایم کی، ایک نیریٹو کی ضرورت ہے جو پاکستان نے دیا ہے. اور آنے والے وقتوں پہ آپ پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پہ دیکھیں گے. عنقریب ایشین ٹائیگر کے طور پہ تو یہ
اب جو ہے سامنے آ ہی گیا. اور دوسری بات ہے کہ بڑے بڑے جو ملک ہیں وہ مشورہ کریں پاکستان سے, تب اور مطلب کیا ہمیں چاہیے. اچھا فواد صاحب, اپارٹ فرام آل دس ہم نے بڑی گفتگو ہیوی قسم کی کر لی ہے, اپنے بارے میں بتائیں کیا روٹین ہے آپ کی, کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جی دیکھیے, میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو آرام بھی کر رہا ہوں, اور میں ہمیشہ جس طرح میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ مختلف اپنی تئیں وردی تو میں نے, ہم کہتے ہیں کہ سولجرز کا جو اوتھ ہوتا ہے وہ کبھی نہ ختم ہوتا ہے. وردی میں رہ کر پاکستان کی اپنے حساب سے ہم نے خدمت کی, اور وردی کے بعد بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت بھی جو ہے وہ آپ جیسے باشعور جو ہے وہ زیرک اینکرز ہیں, اس قسم کے چینلز ہیں, ان کی توسط سے اس وقت جو پروپیگنڈا کا بازار گرم ہے پاکستان کے خلاف, اس کا اپنی تئیں جتنا ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں وہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے زیادہ سیٹسفیکشن اور آنر کی بات ہو نہیں سکتی. تو میرے خیال سے there is no such word as retirement. ایک فوجی کے لیے خاص طور پہ فار اے سولجر, آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو جو آپ مطلب گھر میں بھی آپ کی چلتی ہے یا گھر میں بھابھی کی؟ جی نہیں, یہ دیکھیے آپ کی سی او تو وہی ہوں گے. جی ایگزیکٹلی, وہ ہوم منسٹر جو ہے وہ تو وہی ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فیملی ہے نا وہ ہم سے زیادہ لائق تحسین ہے. ہم تو باہر ہوتے ہیں اور پتہ نہیں واپس کب آنا ہے, کہ جو نظام ہے گھر کا وہ ہماری بیٹر ہاف ہی چلاتی ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسنگ ہیروز میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ چنک مجھے دے دیجیے گا تاکہ میں اپنے میاں کو بھی دکھا سکوں, ان کو دکھانا بھی بہت ضروری ہے. اینیویز جی, آن اے لائٹر نوٹ ہم لوگ گپ شپ لگاتے رہیں گے, آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی. اور آپ نے 3 بجے آج دیکھنا ہے جی خاص جو اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. بہت محنت کی جاتی ہے, آپ کو اس کو مطلب دیکھیے, ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں, لیکن جو اپریشیٹ کرتے ہیں نا وہ بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک فواد صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, ویری انفارمیٹیو, بہت اچھا لگا بات کر کے, بڑی موٹیویشن مجھے ملی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیٹ از یور کیمرہ, کچھ کہنا چاہیں اگر آپ؟ جی پیغام تو بس یہی ہے کہ جی یہ ملک ہے, اس کی قدر کریں اور اس سے محبت کریں, اور اپنی تئیں آپ جو بھی اس کی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں ضرور ڈالیں, کہ ہماری پہچان پاکستان. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, کہ میں آپ کو تنگ کرتی رہوں گی. ہمارے نوجوان نسل کو گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے. یہ بھی ایک ایسا ہتھیار ہے, اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے جو نوجوان نسل ہے, تو وہ پھر آپ کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. ایک دفعہ رپیٹ میں کر دوں کہ 3 بجے آپ نے دیکھنی اسپیشل ٹرانسمیشن رات گئے تک چلے گی جی بی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو مارننگ شوز ہیں میں دہرا رہی ہوں, ٹائمنگز آپ دیکھ سکتے ہیں 4 بجے اور پھر رات کو 10:30 بجے کے قریب. یو کین جوائن اس آن سوشل میڈیا ایز ویل. فیس بک ہے, اس کے علاوہ ایکس اکاؤنٹس ہیں ہمارے چینلز کے, اور آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ کہاں جائیں گے, ہر جگہ ہم آپ کو ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنی پہچان کی حفاظت کیجیے. آپ کی ثقافت, آپ کے میوزک, آپ کا لٹریچر جو میرا بھی ہے وہ ہماری پہچان ہے انٹرنیشنلی. کل آپ کے لیے لے کر آؤں گی جناب میں وجود زن سے, خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جس حساب سے وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. 2 بڑی قابل احترام بیرسٹر خواتین ہیں, لائر بھی ہیں, لا آبویسلی قانون کو جانتی ہیں, ان سے ہم گپ شپ لگائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے ردا کے اپنے انداز میں, ہلکے پھلکے انداز میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کل ملیں گے. اللہ حافظ.